ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، ان کو گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور معبود کی پرستش کرتے ہیں ان کے معبودوں کو بھی برا نہیں کہو۔ اس کے اندر ایک بڑی زبردست حکمت ہے۔ ایک تو اس سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مارے جہالت کے یہ لوگ جواباً تمہارے معبود کو برا کہیں، یعنی یہ بھی تو اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ضروری ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، آپ نے اس کو گالی دی تو وہ جواب میں آپ کو گالی دے گا، تو آپ کی عزت تو گئی نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگرچہ دوسرے معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ غلط ہے، باطل ہے، لیکن ان کو آپ برا نہیں کہو، اس لیے کہ وہ پلٹ کر تمہیں جب تمہارے معبود کو، تمہارے خدا کو برا کہیں گے تو وہ پھر گالی جو ہے وہ اللہ پہ آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو پہلو سامنے آئے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ کس طرح جو ہے عزت نفس کی حفاظت کرنی ہے، یعنی بعض اوقات اپنی عزت نفس بچانے کے لیے کہیں کہیں پہ خاموش ہونا پڑتا ہے۔ اور اس سے دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ اس کے نتیجے میں جو عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی تو کیا ہوتا، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ساری قوم جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑتی، جھگڑ پڑتی۔ تو اس معاشرے کے امن کو بھی قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کو بھی بچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ تم ایسا رویہ اختیار کرو کہ خاموشی بہتر ہے ان کے منہ لگنے سے، کیونکہ کہا کہ یہ جو کام کریں گے تمہارے خدا کو برا کہیں گے یہ جہالت کی وجہ سے ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی کرنے لگ جائے۔ ہم نے ہر فرقے کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا، یعنی غلط کام کرنے والا آدمی بھی جو غلط کام کر رہا ہے اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہم نے کیا، اس لیے کہ جب ہم نے ان کو حق کی تعلیم دی تو وہ حق کی طرف آئے نہیں اور انہوں نے جو ہے وہ باطل کی پوجا شروع کر دی، تو لہذا ہم نے اسی کو، غلط چیز کو جو ہے وہ نقش و نگار بنا کے، خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا، وہ اور اس کے اندر لگ گئے۔ یعنی جب کوئی آدمی گناہ کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے اور باوجود سمجھانے کے، تبلیغ کے بعد نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھڈے ہو جا رہے تو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا، اب وہ اس کو اچھا سمجھ کے جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں۔ پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس ہی واپس پہنچتا ہے۔ اس کا آخر میں انجام کیا ہونا ہے؟ انجام یہ ہونا ہے کہ جواب تو دینا پڑے گا نا، جب حشر کے اندر کھڑے ہوں گے تو وہاں پر بتانا تو پڑے گا کہ تم جو بتوں کو پوج رہے تھے، تم نے جو فرقے بنائے ہوئے تھے، اب اس کا جواب دو آگے۔ تب وہ ان کو جتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ چیز ہے، اس کے اندر معاشرے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ آپس کے اندر دشمنی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ خاموشی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی طرف سے پتہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع کی طرف سے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا وارنا الباطل باطلا، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔